ہمارے بچوں کو کم از کم ایمانیات تو پوری آنی چاہیے. اس لیے حضرات آپ حضرات سے بار بار عرض کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں وقت دیجیے. آپ نہیں دیتے, پتہ نہیں کیوں احمقانہ زندگی گزار رہے, معاف کرنا عمر میں بڑے ہو, بے وقوفانہ زندگی گزار رہے. مونگ پھلی والے کے پاس رات کو 2 بجے بیٹھنے سے آپ کو کیا ملا؟ پان والے کا پان بکرا, مچھی والے کی اچھی بکری, آپ بیٹھے. برگر والا برگر بھیج, یا تو تمہارا اس میں سے آتا ساجہ ہے تو 2 بجے بیٹھو. فضول یار, پیسے بٹ کے وہ لے کے جا رہا, کرسیاں اٹھا کے تم اس کے اندر رکھ رہے. کوئی ہے وہ عقل کھوئی گئی کہ نہیں کھوئی گئی؟ راؤ صاحب پیر جی دعا کر دو, شادی ہو جائے شادی ہو جائے. جب شادی کر کے لوائی کرنا ہے بیٹھنے کی توفیق اس کے پاس کوئی نہیں. پھول گھر میں خوشبو سونے کی توفیق نہیں ملتی. چھوٹے چھوٹے بچے گھر کے اندر ہیں. آپ کو تو جو بڑے گھر میں آیا کرتے تھے بڑے بچے پہلے وقتوں کے اندر, وہ شام کو جلدی گھر کے اندر آتے, اپنے بچوں سے کھیل اٹکے لیا کرتے. ان کا مشغلہ ہاکی کرکٹ نہیں ہوا کرتا, ان کا مشغلہ جو ہے وہ پاپو جی اور فلانی جی نہیں ہوا کرتا. ان کا مشغلہ باپ نے اس کے ناک پہ کاٹ دیا, بیٹے نے باپ کے کان پہ کاٹ دیا, چلا کرتا تھا. کبھی ماں کی گودی میں, کبھی باپ کی چنڈی پر, کبھی ماں کو چھڑ کے بھاگا, کبھی باپ کو چھڑ کے بھاگا. یہ ایسی اٹکیلیاں ہوتی تھی. اولاد جوان بھی ہو جاتی تھی, اولاد کی ادب کے دائرے میں تربیت بھی ہو جاتی تھی. اب ماں ہی کمرے میں لگاتی. اگر بچے ماں کے کمرے میں ماں کے قریب آئیں گے تو کہ جاؤ اپنے باپ کو جا کے سر کھاؤ, سارا دن تو تم نے میری وجہ سے. باپ تو پہلے تھکا بیٹھا, پتہ نہیں وہ کون سا بڑا مینار پاکستان کے اوپر والا گنبد بنا کے آیا نا, مجھے نہ چھڑیو, خبردار کمرے کو میں بڑا. ہم نے کہا با آیا شاید جنات گھر کے اندر تشریف لے آئے. گھر کے اندر تو بچوں کی رونق ہو, فتک نہ ہو. آدھی نیند آدھی بے آرامی بچوں کی کھیل سے بندے کی دور ہو جاتی ہے, آرام آ جاتا ہے. لیکن پتہ نہیں بھائی کیا سبب ہے. آواز نہ ہے, میں یہ چھوٹا پاس رکھا ہوں, بہت نہ تمہاری. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آج ہماری آواز نہیں آتی, کل تیری آواز بھی ہمیں کوئی نہیں آ رہی, سر مجھ جا کر. ہاں اگر بچپن میں ماں تیری آواز بری لگ رہی تو بچپن میں پھر ہمیں بری لگے گی. پھر تیرے منہ پر آ کے چپیڑے ماریں گے, کہا سارا دن تو میں کام کر کے آیا, کھانسنا بند کر, آؤ ماں سے چپ کرا. پھر دروازے بند کر دیں گے, پھر بستر اٹھا کے اوپر چلے جائیں گے. پھر آخر وقت آئے گا, منہ پانی کے گلاس کی طرف ہوگا, موت آ جائے گی, تجھے پانی پلانے والا نہیں ہوگا. پھر بچے پچھتا ہائے ابے کا دھیان گلاس کی طرف لگ رہا, ابا پانی مانگ رہا تھا, ہائے ہم اپنے باپ کو اپنے باپ کو پانی نہیں پلا سکے. یہ کام تماشا. عقل کے ناخن لو, عقل ہوش میں آؤ, اپنے گھروں کو وقت دو. یقین کرو, ورنہ آپ کن کے ہاتھوں میں آپ تربیت کر رہے ہیں. جو یوم آزادی کے موقع پر آپ کے بچوں کی باہوں میں بائیں ڈال کے ناچے, وہ آپ کے بچوں کو عبد القادر جیلانی بنائیں گے؟ ہوتا نہیں کہ تمہارے اسکولوں میں بیٹی ناشتی میں بابا مجھے لباس لائے, اب پاپا کا کیا کرنا یار, چلو بڑا کام ہے یار, کیا کرنا, بیٹی کو لباس دلا کے لاؤ, اس وقت 14 اگست فیسٹیول ہے. نیل بغیر تو والا لباس اب کو دلوا رہے, تیری داڑھی کا خیال کرے گی. مولوی مدرسے کے اندر بچے کو چپیڑ مار دے, کھانے سے سب کو لے آتے ہو, اور وہاں تمہارے بچوں کے کپڑے دھوا دے, تمہاری دماغ اندر کیوں چپ ہے؟ ڈاکٹر بنانا ہے, انجینئر بنانا ہے, وکیل بنانا ہے, زندگی کا تجربہ بتلا رہا ہوں. میرے سے بڑے لوگ بیٹھے ہو, اگر آپ نے بہت بڑا سائنسدان بنانا ہے, وکیل بنانا, تو اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم کے معیار پر لے کے آؤ. اگر آپ نے انسان بنانا ہے تو مدرسوں میں داخل معاف کرنا, کوئی اسکول والا برا نہ مانے, لیکن آپ یہاں آپ کی تربیت کا انداز, آپ کے اسکول کے اندر کوئی مس نقاب کھول کے پڑھے, آپ برداشت کرو گے؟ اور یہاں کہتے خبردار چہرہ نہیں دکھائی ہو, یا یہ بھی فتوی مانگ کے پھر رہے ہیں بچیاں پڑھنے والی ہو, مرد پڑھا سکتا ہے کہ نہیں پڑھا سکتا, اتنا ہم خیال کر لیں بھائی. ہر تعلیم کو زوال ہے جس کا تعلق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں ہے. جس تعلیم کا تعلق حضور کے سینے کے ساتھ ہے اس پہ زوال نہیں, اس پہ عروج ہی عروج ہے. دنیا سے چلے گئے, اللہ کی قسم اللہ نے 14 سال گزر گئے, ان کے نام کو باقی رکھا, اور قیامت کی صبح تک باقی رہے گا. پڑھنے والے بھی, پڑھانے والے بھی, سیکھنے والے بھی, سکھانے والے بھی.